رمضان کا آخری عشرہ، عکاسی اور نجات کی کہانی۔ پرانے لاہور کی گلیاں سنسان تھیں جب اذان فضا میں گونج رہی تھی۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ شروع ہو چکے تھے، مقدس مہینے کی مقدس ترین راتیں۔ بادشاہی مسجد کے قریب ایک چھوٹے سے گھر میں 12 سالہ ایان نے اپنی والدہ کو اپنے کمرے کے ایک کونے کے پاس ایک موم بتی جلاتے ہوئے دیکھا، جہاں اس نے قرآن کو ریشم سے ڈھکے اسٹینڈ پر رکھا تھا۔ ایان یہ راتیں خاص ہیں، اس نے سرگوشی کی۔ وہ لیلۃ القدر شب قدر کو مانتے ہیں، اس رات کی ایک نماز 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ ایان نے سر ہلایا، حالانکہ اسے یقین نہیں تھا کہ وہ پوری طرح سمجھ گیا ہے۔ اس نے رمضان کے پہلے 2 عشرے روزے اور دوستوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے گزارے تھے، لیکن اب وہ ہوا میں تبدیلی محسوس کر سکتا تھا۔ اس کی ماں اور بڑی بہن ہیرا رات کو زیادہ دیر تک جاگتی رہیں، سرگوشیوں میں دعائیں مانگتی رہیں، ان کی آنکھیں ایسی روشنی سے بھر گئیں جسے وہ بیان نہیں کر سکتا۔ ایک شام کھجور اور پانی سے افطار کرنے کے بعد ایان اپنے والد کے پیچھے نماز تراویح کے لیے مسجد گیا۔ امام نے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی، اس کی آواز بلند اور گرتی ہوئی ایک وسیع سمندر میں لہروں کی طرح تھی۔ ایان آنکھیں بند کر کے غور سے سن رہا تھا اور اس کے دل میں کچھ ہل گیا۔ پہلی بار اس نے اپنے اعمال کا وزن محسوس کیا، نہ صرف اچھے بلکہ وہ لمحات بھی جب وہ لاپرواہ رہا تھا، جب اس نے اپنے چھوٹے کزن سے سخت بات کی تھی یا اپنی ماں کی پکار کو نظر انداز کیا تھا۔ اس رات وہ جاگتا ہوا چھت کو گھورتا رہا۔ اگر آج کی رات لیلۃ القدر ہو تو کیا ہوگا، اس نے سوچا۔ اسے اپنے استاد کا یہ جملہ یاد آیا، اس رات اللہ اپنے بندوں کی تقدیر لکھتا ہے، یہ رحمت اور بخشش کی رات ہے۔ پرعزم ایان بستر سے الفاٹے اور خاموشی سے نماز کی چٹائی کی طرف چلا گیا جہاں اس کی ماں بیٹھی تھی۔ اس نے دعا میں ہاتھ اٹھائے، اس نے اس کے پاس گھٹنے ٹیک دیے اور اپنی جوانی کی زندگی میں پہلی بار صحیح معنوں میں دعا کی۔ کھلونوں اچھے درجات کے لیے نہیں، بلکہ معافی مہربانی، ایک ایسے دل کے لیے جو ان راتوں کو ہمیشہ یاد رکھے گا۔ جیسے ہی آخری عشرہ جاری تھا، ایان نے اپنے آپ کو مسجد قرآن کی طرف، نرمی کے سادہ عمل کی طرف زیادہ متوجہ پایا۔ اپنی ماں کو دسترخوان لگانے میں مدد کرنا، بیکری کے باہر غریب بچوں کو اپنا حصہ مٹھائیاں دینا، اور جب وہ اندھیرے سے ڈرتی تھی تو اپنی چھوٹی کزن کا ہاتھ پکڑتا۔ 27 رات اس کے والد اسے چند گھنٹوں کے لیے اعتکاف کے لیے لے گئے، جو مسجد میں ایک روحانی اعتکاف تھا۔ سرگوشیوں کی دعاؤں سے گھرے مردوں کے درمیان بیٹھے ایان کو اپنے اندر کچھ تبدیلی محسوس ہوئی۔ وہ اب سمجھ گیا، رمضان صرف روزوں کے بارے میں نہیں تھا، یہ ایک بہتر انسان بننے کے بارے میں تھا، اللہ کی رحمت کے حصول کے بارے میں، اور ان راتوں کی روشنی کو سال کے باقی حصوں میں لے جانے کے بارے میں تھا۔ عید کے قریب آتے ہی ایان مسکرایا، یہ جان کر کہ اس رمضان نے اسے بدل دیا ہے۔ آخری عشرہ صرف دعاؤں کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ یہ خود کو تلاش کرنے کے بارے میں تھا، یہ جاننے کے بارے میں تھا کہ اللہ کے قریب ہونے کا حقیقی معنی کیا ہے۔